افریقہ میں آج سے اگر ہم حساب لگائیں تقریباً 90 سال پہلے ایک صوفی بزرگ وہاں پہنچے جن کا تعلق دکن حیدرآباد سے تھا، صوفی غلام محمد صاحب چشتی نقشبند۔ یہ اپنے مریدوں کے ساتھ میں ایک بہت بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، اس کشتی کا فوٹو وغیرہ ابھی بھی وہاں موجود۔ سفر کرتے ہوئے خدا کا کرنا دیکھیے کہ ان کی کشتی راستہ بھٹک گئی اور ڈربن کے ساحل پر لگ گئی۔ جب وہ ڈربن کے ساحل پر لگی، وہ اور ان کے مریدین وہاں اتر گئے، اور اترنے کے بعد انہوں نے وہاں اسلام کی خدمت کی، اور وہاں ان کی وجہ سے کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج سے 100 برس پہلے وہاں اسلام پہنچا، اس سے پہلے نہیں پہنچا۔ پھر ہم نے تحقیق کی، ہم پہنچے کیپ ٹاؤن۔ آپ جانتے پڑھے لکھے ہیں، کیپ پوائنٹ ایک جگہ کہ جیسے مصر دنیا کے بالکل اوپر سرے پر ہے، اسی طرح کیپ ٹاؤن بالکل جو زمین کا حصہ ہے سمندر سے لگتا ہوا، یہ بالکل سرے میں۔ اور وہاں جب آپ سمندر پر جائیں تو باضابطہ ایک دفتر ہے، اور وہ آپ کو نام لکھ کر سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ اس نے دنیا کا آخری حصہ عبور کیا۔ تو وہ سرٹیفکیٹ بھی ہم نے حاصل کیا۔ وہاں پہنچے، وہاں ہم نے ایک نقشہ دیکھا کہ جناب 2 سمندر آپس میں مل کر بہ رہے ہیں، بیچ میں بالکل لکیر نظر آتی کہ یہ پانی ادھر نہیں آتا، یہ پانی ادھر، اس پانی کا رنگ کچھ اور قسم کا، اس پانی کا رنگ کچھ اور۔ کئی ساتھیوں نے دیکھا عزیزان گرامی کہ سمندر مل کر بہ رہے ہیں اور دونوں کے رنگ الگ ہے، اور بیچ میں صاف ایک لکیر سی گویا نظر آتی ہے وہاں۔ تو کیپ ٹاؤن میں کسی 200 یا 250 سال پہلے کچھ وہ مسلمانوں کو گرفتار کر کے لائے تھے، شاید ہالینڈ سے گئے یا کہاں سے۔ تو یہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہیں جن کو جیلوں میں رکھا گیا، اور کیپ ٹاؤن میں جہاں انہیں جیلوں میں رکھا گیا تو ان کے انتقال کے بعد وہاں کچھ ان کے مزارات کے نشانات ملتے ہیں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ مسلمان تھے جو گرفتار کر کے لائے گئے، اور یہاں ان کا وصال اور یہاں ان کا انتقال ہوا۔ لیکن اصل اسلام جب پھیلا، جب صوفی غلام محمد صاحب وہاں پہنچے، اب لوگ ہندوستان وغیرہ سے نقل مکانی کر کے وہاں آتے گئے، اور اس کے بعد یوں مسلمانوں کا حلقہ جو ہے وہ عزیزان گرامی بڑھتا چلا گیا۔ اسی طریقے سے ہمیں سب سے زیادہ دشواری جو ہے وہ اسپین میں۔ اسپین ایسا ملک ہے کہ جہاں آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 92 ہجری میں اسے فتح کیا تھا موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد۔ جب اسے فتح کیا، تاریخی معاملات تو ہمارے احمد جاوید صاحب جانتے ہیں، اگر ہم اس کو پڑھیں تو آدمی لگتا ہے دیوار سے سر مارے اور سر پکڑ کر کے بیٹھ جائے۔ اتنے بڑے بڑے جرنلوں کے ساتھ ہمارے جو زمانے کے بادشاہ تھے کیا سلوک کیا، کیسے انہیں پکڑ کر رکھا، کس موت وہ مرے، آج کسی کو معلوم نہیں کہ موسیٰ بن نذیر کی قبر کہاں۔ جیل خانے میں بہت ستانے کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ اور اتنا بڑا جرنیل طارق بن زیاد کہ جس نے اتنی حکومت کو ہلایا کہ 1 لاکھ فوج سے 15,000 فوج نے مقابلہ کر کے پہلی جنگ میں 50,000 آدمی اس کے کاٹ دی۔ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا، وہ بھی گمنام موت۔ خلیفہ نے انہیں دونوں کو دمشق بلا لیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جبکہ یہ فرانس کے 2-3 شہر فتح کر چکے تھے، اور میرا خیال ہے کوئی اور کمک اگر ملتی تو یہ یورپ کے علاوہ پورے فرانس کو بھی فتح کر دیتے۔ عین اس موقع پر دونوں کو دمشق بلا لیا گیا، اور بالکل گمنام موت ان کا وصال ہوا۔ آج کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون تھے، خالی اوراق جو تاریخ ہیں اسے صرف ملاحظہ فرمائیے۔ وہاں اسپین میں ہمیں دشواری کیا ہے، مسجد بنانے کی اجازت نہیں، حالانکہ پورے یورپ میں کہیں بھی کوئی مشکلات نہیں، مسجد ہو، کوئی سینٹر ہو، لیکن ابھی تک اسپین میں مسجد بنانے کی اجازت نہیں۔ ہاں نام دیں آپ، مسلم کلچر سینٹر کر دیں، آپ اسلامی سینٹر کر دیں۔ الحمدللہ بارسلونا میں 2 مسجدیں قائم ہو گئیں، ویلنسیا میں 2 مسجد الحمدللہ قائم ہو گئیں۔ یہ دونوں مسجدیں اہل سنت و جماعت کی ہے۔ ایک مسجد پر ہم نے لکھا فیضان مدینہ جامع مسجد، اردو میں لکھ دیا، وہ اس لیے باقی ہے کہ کوئی اردو جانتا نہیں تو نام لکھا ہوا، جس دن کوئی اردو پہچان لے گا اسی دن جناب وہ مسجد جو ہے وہ مٹا دی جائے گی۔ اس کے لیے کئی مسائل، سب سے بڑی بات یہ اسپین میں کوئی مخیر حضرات نہیں، مسلمانوں میں صرف کسان کام کرنے والے لوگ جو بیچارے 20 30 50 یورو روزانہ کمانے والے،
وہ ایک ایک 2-2 یورو مسجد میں دیتے ہیں تو امام صاحب کی تنخواہ بجلی کا بل ہوتا ہے۔ ہم نے اس مسجد کا افتتاح کیا۔ ہر سال جب میں جاتا ہوں جمعے کی نماز وہاں ہوتی ہے، وہاں کے حالات کہ اس طرح نہیں کہ اگر نمازیں زیادہ ہو جائیں تو مسجد کے باہر آپ نکل کر کے صفیں بنا لیں، نہیں، بلکہ مسجد کا دروازہ بند کرنا ہوتا ہے جب بھی جمعے کی نماز ہوتی۔ اچانک وہاں کے بلڈنگ والوں نے شکایت کر دی کہ صاحب یہ وائبریٹ ہوتی ہے بلڈنگ جب ان کی اذان ہوتی ہے یا اذان ہوتی۔ سٹی آ گئی، آنے کے بعد انہوں نے مسجد میں اذان وغیرہ روک دی اور کہا اس کو ایئر ٹائٹ کریں آپ۔ چلیے صاحب، اب اس پر تقریباً اس دور میں تقریباً 50,000 یورو جو تھے وہ اس پہ لگے۔ اسی طرح بیچارے ٹیکسی ڈرائیور ہیں، کسان، ایسے لوگ، ان سے کر کے وہ 50,000 جمع کیے اور اس کو ایئر ٹائٹ کرایا، اور اس کے بعد آن کر ساؤنڈ پروف ہونے کے بعد سٹی نے چیک کیا، پھر چیک کرنے کے بعد نماز اور اذان کی ان کو اجازت دی۔ یہ بہت بڑی دشواریاں ہیں، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اسپین میں تقریباً میں 6-8 وزٹ کر چکا ہوں، مقامی مسلمان مجھے کوئی نہیں ملا۔ یعنی مسلمانوں کا اتنا صفایا ہو گیا کہ مقامی مسلمان کوئی نہیں۔ 2 مسلمان مجھے ملے، ایک شیخ ابو بکر جو ماشاءاللہ PhD انہوں نے کیا ہے اور بہت پکے سنی، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ ایک اور صاحب مجھے ملے، یہ بھی وہ مسلمان تھے جو بعد میں کنورٹ ہوئے، یعنی وہاں کے مقامی مسلمان نہیں تھے جو عیسائیت سے پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، ورنہ یہاں ہمارے گجرات، لاہور، گوجرانوالا، یہاں کے لوگ وہاں ہیں۔ اور گزشتہ سال اسپین نے 1,00,000 افراد جو پاکستان ان کو امیگریشن دی، اس لیے وہاں کچھ اسلام کا دین اور مذہب پایا جاتا۔ مسجد قرطبہ ہم گئے، اس پر تو ہم نے پورا پروگرام کیا تھا، آپ کو شاید یاد ہو، جمیس ہوٹل میں، اس کے ہم نے سیاق و سباق وہاں دکھائے، پورا اس کو بت خانہ بنا دیا گیا۔ اسی طریقے سے شاہی محلات جب ہم نے دیکھے، سب جگہ انہوں نے یہ کیا کہ مسجدوں کو یا تو ہوٹل بنا دیا ہے یا گرجا بنا دیا۔ مسجد قرطبہ جس کی تعمیر میں وہاں ہم نے پوچھا تو 100 برس اس کی تعمیر میں خرچ ہوئے تھے۔ ایک خلیفہ کے زمانے بنی تو تیسرے خلیفہ تک وہ مسجد بنتی رہی، 100 سال کا دورانیہ۔ اگر آپ دیکھیں ان کے پلر، اس کا نقش و نگار بالکل تر و تازہ، نہ جانے کون سا کیمیکل استعمال کیا، لیکن یہ کہ انہوں نے کیا کیا، ہر کونے میں ایک ایک بت فٹ کر دیے اور پوری مسجد کو اس طرح بت خانہ بنایا، کوئی نیا آدمی جب آئے تو دیکھے، اسے گمان ہی نہیں ہوگا کہ یہ مسجد تھی، وہ سمجھے گا کہ پہلے ہی سے یہ گرجا رہا ہوگا۔ ایک شاندار مینار انہوں نے بنایا کہ جس پہ مؤذن کھڑے ہو کر اذان کہا کرتا، وہاں انہوں نے گھنٹا لگا دیا اور اس کے اوپر سلیب لگا دیا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو زیادتی دیکھیے ان لوگوں کی، جیسے ہی ہم مسجد میں گھسنے لگے انہوں نے کہا آپ جوتے نہیں اتاریں، اس لیے کہ مسجد نہیں ہے، آپ جوتے پہن کر کے جائیں، یہ ٹوپی پگڑی جو ہے یہ اتار کر کے جائیں، یہ آپ جو اپنی نماز میں پہنتے ہیں تو یہ مسجد نہیں رہی۔ کہا بھائی میں 18 گھنٹے کی ڈرائیونگ کر کے آیا ہوں تو جوتے تو میں اتاروں گا، یہاں میں تو جوتے اتار دیے۔ پھر ہم نے کہا یہ امامہ جو ہے یہ میرا ڈریس جیسے کپڑا میں پہنا ہوں یہ تو میں کیسے اتاروں گا۔ اس طریقے سے ہم اندر گئے، ایک ہمارے پنجابی بھائی تھے، جب ہم وزٹ کرنے لگے تو چاروں طرف ہمارے پولیس والے موجود تھے، پنجابی تھے، گجرات، کہنے لے شاہ جی یہ تھے اذان کہندہ مجھے بڑا شوق سی، اذان آکھندہ۔ میں کہا آکھ دے بھائی، کوئی چھوڑی مختصر قسم کی آکھنا۔ تو وہ کھڑے ہو گئے شوق میں، کہنے بڑی دنوں سے میں سوچ رہا تھا جب میری حاضری ہو تو میں اذان کہوں گا۔ اب اس بیچارے آدمی جب اذان کہی تو اس نے پوری مکہ شریف کی اذان شروع کر دی، او لمبی چوڑی، حی علی الصلاۃ پر پولیس والوں نے گریبان پکڑا، بڑی بری طریقے سے اس کو پیچھے کھینچا، کہا ہم نے تمہیں داخلے کے وقت ہی بتایا تھا، اسپینش میں کہا، وہ لوگ اسپینش جانتے تھے وہاں، ہم نے داخل ہوتے ہی تم سے کہا تھا کہ یہاں عبادت نہیں ہوگی، تم عبادت کر رہے ہو، یہ کیا پکار رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ پوری اذان اس کو کہنے نہیں تھی۔ اتنی وہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے جو پورے یورپ میں عزیزان گرامی کہیں نہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان دوبارہ اڑ جائیں، کہیں دوبارہ پنپ جائیں، پھر ہماری حکومت کو خطرہ ہو جائے۔ ہر کام انہوں نے ایسا کیا کہ جس سے مسلمانوں کو دبا کر کے رکھا۔ وہاں آپ کو تاجر نہیں ملیں گے، بڑا کوئی کاروبار کرنے والے نہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی دکاندار آپ کو مل جائیں گے جو ایک اپنا بزنس کرتے ہوں گے، سبزی یا کوئی جنرل اسٹور یا گوشت وغیرہ، اس کے علاوہ کوئی بہت بڑا بزنس مسلمانوں کا نہیں، جس کی وجہ سے مسلمان آج بھی بہت پسماندہ۔ میں یہ اپنی خود ستائی نہیں، حقیقت کہتا ہوں،
ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ کوئی عالم اگر مبلغ آئے اس کو کوئی نذرانہ دے یا آنے جانے کا کرایہ دیں، اتنے پیسے بھی ان کے پاس نہیں، اس لیے وہ اس اعتبار سے بڑا بنجر ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ فقیر حقیر آپ کی دعاؤں سے ہر سال وہاں جاتا ہے، بارسلونا، ویلنسیا، 3-4 دن ہم یہ تبلیغی دورہ، وقت بہت کم ہوتا، زیادہ وقت گزرے، لیکن یورپ نے پاکستان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ 15 دن سے زیادہ کا ویزا نہیں ملتا۔ اب 15 دن ویزے میں کہاں جائے آدمی؟ 18 ممالک ہیں یورپ کے، ظاہر ہے ہم 4-5 ممالک جیسے کیا نام ہے جرمنی سے کچھ فاصلے پر اسٹوٹ گارڈ ہے، 200 میل کے فاصلے، جہاں بہت مشہور گاڑیاں بنتی، BMW اور مرسیڈیز، وہ شہر، تو ایک وہاں ایک اسی طریقے دوسری آبادیوں میں 200 400 میل کے جو فاصلے ہیں وہاں بائی روڈ جاتے ہیں۔ اسی طرح فرینکفرٹ میں ایک جلسہ، پھر وہاں سے ہالینڈ، اسپین ایک جلسہ، پیرس میں ایک، بیلجیم میں، اسی میں 14 دن ہو جاتے ہیں، اور اس میں پھر جانے کا وقت جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اور ان کے یہاں اتنی سختی ہے کہ 15 دن کے بعد اگر 5 منٹ بھی اوپر ہو جائیں ایگزٹ نہیں لگے گا، دوبارہ واپس بھیجیں، کہیں گے جائیے امیگریشن آفس سے 2-4 دن کا ویزا بڑھوا کر کے لائیں، پھر آپ سفر کریں۔